صدر مملکت آصف علی زرداری صدر کا منصب سنبھالنے کے بعد کل کوئٹہ کا پہلا دورہ کریں گے۔ صدر زرداری پارٹی کی صوبائی قیادت کے علاوہ دیگر شخصیات سے ملاقات بھی کریں گے۔ بوٹی کے لیے پورا اونٹ ذبح کرنا نامنظور، کسانوں نے 10 مئی کو ملتان سے ملک گیر احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا۔ صدر کسان اتحاد خالد کھوکر کہتے ہیں ہزاروں کاشتکار سڑکوں پر آئیں گے، گندم کی درآمد سے $1 ارب کا زر مبادلہ باہر گیا، کسانوں کو 400 ارب روپے کا نقصان ہوا، ملک میں 44 لاکھ میٹرک ٹن گندم موجود تھی اور ریکارڈ پیداوار کا بھی علم تھا، لیکن مال بنانے کے لیے گندم درآمد کی گئی۔ نگراں دور حکومت میں 250 ارب کی لاگت سے 28 لاکھ میٹرک ٹن اور موجودہ دور میں 80 ارب سے 7 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی۔ 13 لاکھ میٹرک ٹن گندم سے کیڑے نکلے۔ گندم کے 70 جہاز 6 ممالک سے پاکستان آئے اور $1 ارب 10 کروڑ بیرون ملک گئے۔ وزیر اعظم کو ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ سے آگاہ کر دیا گیا۔ گندم درآمد اسکینڈل میں سابق نگراں وزیر اعظم کا کردار، انوار الحق کاکڑ نے 4 ستمبر 2023 کو بطور انچارج وزیر فوڈ سیکیورٹی سمری منظور کی۔ وزارت کو صوبوں کی مشاورت سے امپورٹ پلان تیار کرنے کا حکم دیا، جی ٹی بی نے دستاویز حاصل کر لی۔ گندم درآمد اسکینڈل کی تحقیقات جاری، سیکرٹری کابینہ کامران علی افضل کی سربراہی میں قائم 4 رکنی کمیٹی کی جانب سے پوچھ گچھ۔ نگراں دور کے سیکرٹری فوڈ سیکیورٹی محمد محمود انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش، بیان ریکارڈ کرا دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کمیٹی کو کل تک حتمی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے بھی گندم اسکینڈل پر وزیر اعظم کو کل طلب کر رکھا ہے۔ پنجاب میں سرکاری سطح پر گندم خریداری شروع نہ ہو سکی، مقروض کسان اونے پونے داموں گندم بیچنے پر مجبور، فلاور ملز مالکان دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے، محنت کشوں سے 3 ماہ بعد گندم کی قیمت دینے کے وعدے پر خریداری جاری۔ مینڈور چور ٹولے نے 98 ارب روپے کی 6 لاکھ ٹن سے زیادہ گندم درآمد کی۔ وفاق میں جعلی حکومت بننے کے بعد بھی گندم کی درآمد کا سلسلہ جاری رہا۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف کی تنقید، کہا گندم اسکینڈل کی گونج سے فارم 47 کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ سعودی عرب سے 60 اہم کاروباری شخصیات کا وفد پاکستان پہنچ گیا۔ وفد کا اسلام آباد پہنچنے پر شاندار استقبال۔ تجارتی وفد میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی 30 کمپنیوں کے نمائندے شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی وفد کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے۔ وفد پاکستان میں ٹیکنالوجی، توانائی، ہوابازی، تعمیرات، کانکنی اور ہیومن ریسورسز سمیت دیگر شعبوں میں تجارت اور سرمایہ کاری کے نئے مواقعوں کا جائزہ لے گا۔ 3 روزہ پاک سعودی سرمایہ کاری کانفرنس کل سے اسلام آباد میں شروع ہوگی۔ دہشت گردانہ کارروائیاں تھیں 9 مئی کو، ایک دہشت گردی کی لہر پورے پاکستان میں پھیلائی گئی، سوچی سمجھی سازش کے تحت۔ وہ پاور دکھانا چاہتے تھے عمران خان اور ان کے حواری۔ اگر کسی بھی وزیر اعلیٰ کو اتنا شوق ہے اسلام آباد میں چڑھائی کرنے کا تو اپنا حشر دیکھ لے، جو اس کے لیڈر کا حشر ہے، تو اس کے ساتھ وہی حشر ہونا ہے۔ 9 مئی کو ملک کی دہشت گردی ہوئی، اگر کسی کو اسلام آباد پر چڑھائی کا شوق ہے تو وہ اپنے لیڈر کا حشر دیکھ لیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا علی امین گنڈاپور کو پیغام، بولے پیپلز پارٹی وفاقی وزارتوں کا حصہ نہیں بنے گی، ملک کی مفاد میں فیصلوں کی حمایت کریں گے۔ گورنر پنجاب کی آج ہونے والی تقریب حلف برداری ملتوی، نامزد گورنر سردار سلیم حیدر کی تقریب حلف برداری 7 مئی کو ہوگی۔ نامزد گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل کل عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ 9 مئی کو پنجاب اسمبلی کا اجلاس، بلانے کی سمری تیار، سانحہ 9 مئی کی مذمت کے لیے قرارداد پیش کرنے کی تجویز، اپوزیشن نے بھی اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن دے رکھی ہے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت ایم پاکستان کے ارکان اسمبلی کا اجلاس، ڈاکٹر فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، نسرین جلیل اور دیگر کی شرکت۔ موجودہ سیاسی اور معاشی معاملات، امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔
اور غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی کوششیں اسرائیلی ہٹ دھرمی کی وجہ سے تاحال کامیاب نہ ہو سکیں۔ ادھر اسرائیلی حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 34,683 تک پہنچ گئی۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے جنگ بندی مذاکرات کو سبوتاژ کیا جا رہا ہے۔